بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کا روز قیامت پر ایمان ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا اس بات پر ایمان نہ ہو کہ ایک دن قیامت میں برپا ہونا ہے اور اس دن ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر رحم و کرم ہے کہ اس نے قیامت کی نشانیوں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا ہے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور قیامت کے برپا ہونے سے پہلے راہ مستقیم پر آ جائیں۔ دوستو، قیامت کی نشانیاں دو قسم کی ہیں، اشراط الصغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں اور اشراط الکبریٰ یعنی بڑی نشانیاں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم چھوٹی نشانیوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دوستوں، قیامت کے حوالے سے جو نشانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اس میں سب سے پہلی نشانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال فرمانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اس دنیا سے پردہ فرما جاؤں تو سمجھ جاؤ کہ قیامت تمہارے قریب ہے۔ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گزرے ہوئے 1400 سال گزر چکے ہیں۔ اگر آج سے 1400 سال پہلے قیامت کا برپا ہونا قریب تھا تو خود آپ اندازہ لگائیں کہ آج قیامت ہمارے کتنے قریب ہے۔ دوسری نشانی جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے کہ خانہ بدوش لوگ آپس میں اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کرنے کا مقابلہ کریں گے، یعنی وہ لوگ جن کی کل تک معاشرے میں کوئی حیثیت نہ تھی، جو ننگے پاؤں اور برہنہ جسم جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے، آج وہ اپنی بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کیا کریں گے، یعنی رذیل لوگ معزز بن جائیں گے۔ آج دبئی، سعودی عربیہ، بحرین یہ وہ جگہیں ہیں جہاں اونچی اونچی عمارتوں کی بھرمار ہے، حالانکہ آج سے 60-70 سال قبل یہاں کے لوگوں کے حالات اس سے بالکل مختلف تھے، اس سے بالکل الگ تھے۔ آج سے 60-70 سال پہلے یہاں کے یتیموں کو پالنے کے لیے دوسرے ممالک سے مدد آیا کرتی تھی، یہاں کے دینی مدارس کو چلانے کے لیے دوسرے مسلمان ممالک سے ڈونیشنز آیا کرتی تھی۔ وہ لوگ جو 60-70 سال پہلے خانہ بدوش کہلاتے تھے، آج ان کے درمیان یہ مقابلہ چل رہا ہے کہ دنیا کے سب سے اونچی بلڈنگ کون بنا سکتا ہے۔ تیسری نشانی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے کہ مساجد محل کا نمونہ پیش کرے گی، یعنی مساجد کو محل کی طرح بنایا جائے گا، مساجد میں نقش و نگار کیے جائیں گے اور اونچے اونچے مینار بنائے جائیں گے، باوجود اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مساجد کے حوالے سے سادگی کا حکم دیا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد کو زیادہ سے زیادہ شاہی اور خوبصورت انداز میں بنایا جا رہا ہے۔ مساجد کو شاہی طرز عمل پر بنانے کے لیے لاکھوں ہزاروں ڈالرز خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ایک اور نشانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ ہے کہ بے ایمانی اور دھوکے بازی اس قدر بڑھ جائے گی کہ آپ لوگ یہ کہتا سنیں گے کہ میں ایک ایماندار شخص کو جانتا ہوں جو فلاں شہر میں رہتا ہے، یعنی ایماندار لوگوں کی تعداد اس قدر کم ہو جائے گی کہ وہ چند شہروں تک محدود رہ جائیں گے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں تو صورتحال اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ بہت ہی کم ایسے لوگ نظر آتے ہیں جن کی ایمانداری کی کوئی ضمانت دیتا ہو۔ پانچویں نشانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ ہے کہ قتل و غارت اور خون ریزی اس قدر بڑھ جائے گی کہ جس کا قتل کیا جا رہا ہوگا اسے یہ معلوم نہ ہوگا کہ اس کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے، اور جو قتل کر رہا ہوگا اسے یہ پتہ نہ ہوگا کہ وہ قتل کیوں کر رہا ہے۔ آج دہشت گردی کی وجہ سے ہزاروں معصوم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور انہیں یہ تک معلوم نہیں ہوتا کہ ان کو کیوں مارا جا رہا ہے، اور نہ ہی اس دہشت گرد کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہزاروں معصوموں کی جان کیوں لے رہا ہے۔ آج لوگ معمولی بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کشمیر اور فلسطین میں مسلمانوں کے اوپر کی جانے والی ریاست دہشت گردی بڑھتی ہوئی خون ریزی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایک اور نشانی یہ ہے کہ سود اس قدر عام ہو جائے گا کہ کوئی بھی انسان اس سے بچ نہ پائے گا۔ آج دنیا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے۔ ورلڈ اکانومی کو دیکھا جائے تو پوری ورلڈ اکانومی ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے، حتیٰ کہ چیزوں کی خرید و فروخت کے لیے جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ کریڈٹ کارڈز اور بینکنگ چینلز کے تھرو ہوتی ہے، جو کہ سود کے پیسے کے ذریعے ہوتی ہے۔ اسی طرح مارگیج سسٹم کی وجہ سے گھر، گاڑی اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو کہ انسان کے دسترس سے باہر ہوتی ہیں، ان چیزوں کو آسانی کے ساتھ خریدنے کے لیے بینک سے مارگیج کروانا پڑتا ہے اور ان پر سود ادا کرنا پڑتا ہے، باوجود اس کے کہ سود اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ آج سود پوری دنیا کی اکانومی کو اس طرح کنٹرول کر لیا ہے کہ کوئی بھی شخص اس سے بچ نہیں سکتا۔
ایک اور نشانی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ ہے کہ جہالت عام ہو جائے گی۔ لوگ دنیاوی تعلیم یافتہ ہوں گے لیکن دین، بہت سارے لوگ پڑھنا لکھنا تو جانتے ہوں گے لیکن حقیقی علم سے غافل ہوں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں لیکن دین کا علم حاصل کرنے کے بجائے آج کے نوجوان اپنا وقت ناول اور کہانی، ہسٹوری پڑھنے میں ضائع کرتے ہیں جس سے ان کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دین کا علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی دین کا حقیقی علم رکھنے والے لوگ بہت کم رہ جائیں گے۔ آپ کو خطیب تو بہت مل جائیں گے لیکن دین کا صحیح علم اور صحیح سمجھ رکھنے والے لوگ بہت کم رہ جائیں گے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھیں تو صورتحال اس سے بہت مختلف نہیں ہے۔ ایک اور نشانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ میوزک عام ہو جائے گی اور میوزک حرام ہونے کے باوجود مسلمانوں میں حلال قرار پائے گی، جیسا کہ آج کل بہت سے لوگ میوزک کو، گانے کو حلال سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سے لوگ میوزک کو روح کی غذا بتاتے ہیں۔ ایک اور نشانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے یہ بتائی کہ زنا اور بدکاری عام ہو جائے گی، باوجود اس کے کہ اسلام صرف نکاح کے ذریعے جنسی تعلقات کی اجازت دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بدفعلی عام ہو چکی ہے، حتیٰ کہ کچھ مسلمان ممالک مغرب کی اندھی تقلید میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے لیونگ ریلیشن شپ یعنی کہ بغیر نکاح کے ایک مرد اور عورت کے ساتھ رہنا جائز قرار دے دیا ہے۔ اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی ان کا لباس ایسا ہوگا جو ان کے جسم کو ڈھانپنے کی بجائے ظاہر کرے گا۔ آج ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مغرب کی اندھی تقلید میں ہم اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ ہم نے عورت کو نمائش کا سامان بنا دیا ہے۔ ہماری بہن بیٹیوں کے کپڑے دن بدن چھوٹے سے چھوٹے اور پتلے سے پتلے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری بہن بیٹیاں جن کے رول ماڈل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہونی چاہیے تھی، بدقسمتی سے مغرب کی عورتوں کو اپنا رول ماڈل بنا بیٹھی ہے۔ اس طرح کچھ اور نشانیاں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے بتائیں وہ یہ ہے کہ نیچ لوگ سربراہ بن کر حکومت کریں گے، مرد عورتوں کی نقالی کریں گے اور عورتیں مردوں کی نقالی کریں گے، یعنی مرد عورتوں جیسا حلیہ بنائیں گے اور عورتیں مردوں جیسا حلیہ بنائیں گے۔ آج دیکھ لیں فیشن نے یہ حالت کر دی ہے کہ دور سے کسی شخص کو دیکھا جائے تو یہ پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت۔ ایک اور نشانی یہ ہے کہ لوگ جانوروں کی کھالوں سے بنے ہوئے اعلیٰ درجے کے لباس پہنیں گے لیکن ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے۔ عالم اور قاری بدکار ہوں گے، یعنی عالم بھی ہوں گے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہوں گے لیکن ساتھ میں بدکاری بھی کرتے ہوں گے۔ ایک اور نشانی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے بتائی وہ یہ ہے کہ کمینوں کی ٹھاٹ ہوگی اور شریفوں کے ناک میں دم ہو جائے گا، یعنی کمینے لوگ بڑے ٹھاٹ اور عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے جبکہ شریف لوگوں کی زندگی مشکلات اور پریشانیوں کی وجہ سے تنگ ہو جائے گی۔ اسی طرح ایسی اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں جو کہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں جن کو ایک ویڈیو میں بتانا ممکن نہیں ہے۔ یہ سب نشانیاں جو آج ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ اشراط الصغریٰ ہے، یعنی چھوٹی نشانیاں ہیں جو کہ قرب قیامت کے قریب ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا یہ تمام کی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اللہ ہم سب کو قیامت سے پہلے راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کا خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اطہر امام آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، سانس باقی ہے تو انشاءاللہ پھر سے اگلی ویڈیو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر رہوں گا، تب تک